السلام علیکم احباب، زبر سے زیبی آپ سے مخاطب ہوں، اور آئیے قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سیکھیں، اور قرآن کی حکمت و فضیلت اور قرآن کے فضائل جو ہیں وہ مختلف صورتوں میں جو بیان کیے جاتے ہیں اس حوالے سے میں آپ لوگوں سے بات چیت کرتی ہوں۔ تو آج میں نے جس صورت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ فاطر ہے۔ سورت فاطر قرآن مجید کی یہ 35ویں صورت ہے جو 22ویں پارے میں ہے۔ رکوع کی تعداد 5 ہے، آیات کی تعداد 45 ہے۔ دور نزول اس کا مکی ہے۔ متبادل نام اس کا سورۃ الملائکات، سورہ ملائک ہے، اور دیگر نام اس کے انگریزی میں دا اینجلز، دا کریٹر یہ ہے۔ عدد پارہ اس کا 21واں اور 22واں پارہ ہے۔ اعداد و شمار 5واں رکوع ہے، 45 آیات ہیں، 780 الفاظ ہیں اور 3159 3159 حروف ہیں اس میں۔ اور نام اس کا جیسے کہ اس کی پہلی آیت میں ہی لفظ فاطر ہے، اس صورت کا عنوان قرار دیا گیا ہے، جس کے معنی صرف یہ ہیں کہ یہ وہ صورت ہے جس میں فاطر کا لفظ آیا ہے۔ دوسرا نام الملائکہ بھی ہے، یہ لفظ بھی پہلی ہی آیت میں وارد ہوا ہے۔ زمانہ نزول اس کا ہے کہ اندازہ کلام کے اندرونی شہادت سے جو ہے اس صورت کے نزول کا زمانہ غالباً مکہ معظمہ کا دور متوسط ہے، اور اس کا بھی وہ حصہ جس میں مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی بری چالیں چلی جا رہی تھیں۔ جہاں تک اس کے موضوع اور مضامین کا تعلق ہے تو کلام کا مدعا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید کے مقابلے میں جو رویہ اس وقت اہل مکہ اور ان کے سرداروں نے اختیار کر رکھا تھا، اس پر ناصحانہ انداز میں ان کو تنبیہ اور ملامت بھی کی جائے، اور معلمانہ انداز میں فہمائش بھی کی جائے، یعنی انہیں سمجھایا بھی جائے۔ مضمون کا خلاصہ اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ اے نادانو، یہ نبی جس راہ کی طرف تم کو بلا رہا ہے اس میں تمہارا اپنا بھلا ہے، اس پر تمہارا غصہ اور تمہاری مکاریاں اور چال بازیاں اس کو ناکام کرنے کے لیے تمہاری تدبیریں اس کے خلاف نہیں بلکہ تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہیں۔ اس کی بات نہ مانو گے تو اپنے ہی کچھ بگاڑو گے، اس کا کچھ نہ بگاڑو گے۔ وہ جو کچھ بھی تم سے کہہ رہا ہے اس پر غور تو کرو، آخر اس میں غلط کیا بات ہے؟ وہ شرک کی تردید کرتا ہے، تم خود آ کے کھول کر دیکھو، کیا شرک کے لیے دنیا میں کوئی معقول بنیاد موجود ہے؟ وہ توحید کی دعوت دیتا ہے، تم خود عقل سے کام لو گے، وہ خود عقل سے کام لے کر غور کرو، کیا اللہ کے سوا کہیں کوئی اور ایسی ہستی پائی جاتی ہے جو خدائی صفات اور اختیارات رکھتی ہو؟ وہ تم سے کہتا ہے تم اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہوگے، بلکہ تمہیں اپنے خدا کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اس دنیاوی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں ہر ایک کو اپنے کیے کا نتیجہ دیکھنا ہوگا۔ تم خود سوچو کہ اس پر تمہارے شبہات اور اچنبے کس قدر ہیں، کس قدر بے اصل ہیں۔ لیکن کیا تمہاری آنکھیں رات دن کا اعادہ خلق کا مشاہدہ نہیں کر رہی ہیں؟ پھر تمہارا ہی اعادہ اس خدا کے لیے کیوں ناممکن ہے جس نے تم کو ایک ذرا سے نطفے سے پیدا کر دیا ہے؟ کہ تمہاری عقل یہ گواہی نہیں دیتی کہ بھلے اور برے کو یکساں نہ ہونا چاہیے؟ پھر تم ہی بتاؤ کہ معقول بات کیا ہے، یہ کہ بھلے اور برے کا انجام یکساں ہو، یعنی مٹی میں ملنا اور فنا ہو جانا، یا یہ کہ بھلے کو بھلا اور برے کو برا بدلہ ملے؟ اب اگر ان اثر معقول اور مبنی بر حقیقت باتوں کو تم نہیں مانتے اور جھوٹے خداؤں کی بندگی نہیں چھوڑتے اور اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھتے ہوئے شتر بے مہار کی طرح دنیا میں جینا چاہتے ہو، تو اس میں نبی کا کیا نقصان ہے؟ شامت تو تمہاری اپنی ہی آئے گی، نبی پر صرف سمجھانے کی ذمہ داری ہے اور وہ اس نے ادا کر دی ہے۔ سلسلہ کلام میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ آپ جب نصیحت کا حق پوری طرح ادا کر رہے ہیں تو گمراہی پر اصرار کرنے والوں کے راہ راست قبول نہ کرنے کی کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ جو لوگ نہیں ماننا چاہتے ان کے رویے پر نہ آپ غمگین ہو، انہیں راہ راست پر لانے کی فکر میں اپنی جان گھلائیں۔ اس کے بجائے آپ اپنی توجیہات ان لوگوں پر صرف کریں جو بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ ایمان قبول کرنے والوں کو بھی اس سلسلے میں بڑی بڑی بشارتیں دی گئی ہیں تاکہ ان کے دل مضبوط ہوں اور وہ اللہ کے وعدوں اور اعتماد کر کے راہ حق پر ثابت قدم رہے۔ تو یہ اس میں جو سورت فاطر ہے اس میں دیکھیے بتایا گیا ہے کہ یہاں پر جو ہے مضمون اور اس کا موضوع کیا تھا، زمانہ نزول اس کا کیا ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ کیوں اس کا نام یہ بتایا گیا۔ تو جو بتایا گیا ہے پہلے حصے میں اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ہے وہاں جو بھی باتیں بتاتے ہیں اور لوگوں کو شرک سے منع کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ برائی برا کام کرو گے تو برائی کا انجام برا ہوگا، شرک اگر کرو گے تو دیکھ لو، شرک آنکھیں کھول کر دیکھو کہ شرک کی کوئی بنیاد ہے، کوئی وجوہات ہیں، کوئی سبب ہے، یا تمہیں شرک جو ہے اس کی کوئی اہمیت نظر آتی ہے؟ اصل چیز تو توحید ہے، اور وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ عقل سے سوچو تو وہ اللہ کی بات کرتے ہیں،
یعنی ایک اللہ جس کی صفات اور اختیارات جو ہے صرف ایک خدا کے پاس ہیں، اور وہ خدا اور وہ سب کا ہے، تمام دنیا کا وہ خدا ہے، تمام دنیا کا وہ اللہ ہے، اور اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ وہ خدا تمہارے اعمال کا حساب کتاب لے گا، اور تمہاری دنیاوی زندگی کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی، اور اس زندگی میں تمہاری ان ساری چیزوں کا جو ہے حساب کتاب ہونا ہے۔ تمہارے شبہات جو تم شبہات اور شکوک کا اظہار کرتے ہو، چمبے کی بات کرتے ہو، یعنی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں کوئی بات بتاتے ہیں تو تم ان کی باتوں پر شکوک کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہو، لیکن تم یہ بات کو نہیں مانتے۔ کیا تمہیں یقین نہیں آتا کہ تم کس طرح سے پیدا کیے گئے ہو؟ ایک معمولی سے نطفے سے تم کو پیدا کیا گیا ہے، اور تمہاری یہ کیا عقل گواہی نہیں دیتی کہ تمہیں جو ہے وہ کس طرح سے ایک چھوٹے سے ذرے سے کس طرح سے تمہیں ایک انسان کے روپ میں ڈھالا گیا ہے، اور تمہیں بھلے اور برے کا انجام کیا تمہیں نہیں پتا کہ جو شخص بھلائی کے کام کر رہا ہے اس کا انجام اس کا انعام اس کو بھلے کی صورت میں ملے گا، اور جو لوگ برائی کا برا کام کر رہے ہیں ان کا انجام یقیناً برا ہوگا۔ یہ تو آنکھوں دیکھی کھلی باتیں ہیں جن میں سراسر معقولیت ہے، جن میں حقیقت ہے، اور ان کو جھٹلانا جو ہے کہیں کسی طرح کی بھی عقل مندی نہیں ہے۔ تم جھوٹے خداؤں کی بندگی کرتے ہو، غیر ذمہ دارانہ بیشتر مہار، یعنی اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہو، ہر گناہ کرنا چاہتے ہو، ہر برائی کی طرف بھاگنا چاہتے ہو، اور اس کے باوجود تم چاہتے ہو کہ تمہارا جو ہے وہ تمہارے ساتھ کچھ برا نہ ہو، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس میں سراسر نقصان تمہارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صرف ان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ تم تک سچ اور جھوٹ کی پہچان کے لیے تم تک وہ تمام تعلیمات پہنچا دے، جس تعلیمات کا حکم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اور وہ ساری تعلیمات تم تک پہنچا رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم اس وقت سے بچ جاؤ، اس برے وقت سے بچ جاؤ جب تمہاری شامت آ جائے، اور تمہارے جو عمل نامے جو ہیں ان کا حساب کتاب شروع ہو جائے، اور تم پھر دوزخ میں دھکیلے جاؤ۔ اور اس کے بعد پھر دوسرے بار یہ اس گفتگو کے بعد پھر یہ دوسرا سلسلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بار بار تسلی دی گئی ہے کہ آپ نے تو اپنی نصیحت کا حق ادا کر دیا، آپ نے جو چاہا وہ اپنے ان لوگوں کو بتا دیا، آپ نے سچ اور جھوٹ کی تمیز بھی ان لوگوں کو سکھا دی، آپ نے ہر بات میں ان کی جب یہ گمراہی کی طرف مائل ہوئے تو آپ نے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ہر طرح سے انہیں مائل کرنے کی کوشش کی، انہیں آپ نے دلیلیں دی، انہیں آپ نے عمل کر کے دکھایا، لیکن اس کے باوجود جب یہ لوگ نہیں سمجھے اور یہ نہیں سمجھ رہے ہیں اور نہیں مانتے ہیں آپ کی باتوں کا اور شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو غمگین مت کریں، اپنے آپ کو فکر میں مت ڈالیں، اپنی زندگی کو غم اور غصے مبتلا مت کریں، اور ان کے رائے راست لانے میں اپنی جان کو نہ گھلائیں، بلکہ آپ نے تو جو بات بتانی تھی وہ آپ نے ساری باتیں ان کو بتا دی ہیں۔ اب اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ عمل کرنا نہیں چاہتے تو اس میں ان کا جو انجام ہے وہ انہی کے سامنے انہی کے لیے برا ثابت ہوگا، اور یہ قبول اگر نہیں کر رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی بشارتیں ان کے سامنے ہیں، اتنی بڑی بڑی نشانیاں ان کے سامنے آپ نے پیش کر دی ہیں، اتنے بڑے بڑے واقعات ان کے سامنے آپ نے رکھے ہیں، اور انہیں بتایا ہے کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے، اور اچھائی اور برائی کیا ہے، نیکی اور بدی کیا ہے، اور کس طرح نیکی کا جو آپ کو انجام ہوگا وہ اچھا ہوگا، اور بدی کا انجام برا ہوگا۔ آپ نے ان کو ہر طرح سے بتا دیا، لیکن اس کے باوجود اگر یہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ خود اپنے اعمال کی سزا بھگتیں گے۔ اور جہاں تک آپ کو میں نے بتائی دیا کہ اس کے سورت کا جو نزول ہے یہ مکہ معظمہ کا دور متوسط ہے، اور وہ حصہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مخالفت جو تھی شدت اختیار کر چکی تھی، اور صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو دعوت اسلام دے رہے تھے تو ان کے خلاف بڑی بڑی چالیں چلی جا رہی تھی، بڑی مکاریاں کی جا رہی تھیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ سورہ فاتر، لفظ فاتر جو ہے سورت کا عنوان اس کا قرار دیا گیا، یہ پہلی آیت میں لفظ فاتر اس سورت کا عنوان قرار دیا گیا ہے، جس کے معنی صرف یہ ہے کہ وہ سورج جس میں فاتر کا لفظ آیا ہے، دوسرا نام الملائک ہے یعنی ملائکہ، اور یہ لفظ بھی پہلی ہی آیت میں وارد ہو گیا ہے۔ تو یہ جہاں تک اس صورت کا تعلق ہے تو یہ مکی صورت ہے، اور اس کے جو ہے اس کا انگریزی میں اسے آپ دا اینجل کہہ سکتے ہیں، دا کریٹر کہہ سکتے ہیں جو اس کا نام ہے، اور یہ 21 اور 22 پارے میں موجود ہے، اعداد و شمار 5 ہیں، آیات اس کی 45 ہیں، 780 الفاظ ہیں، اور 3159 حروف ہیں۔ حروف میں اور حروف اور تعداد میں، ان کے حروف میں اور ان کے الفاظ کی تعداد میں کمی بیشی اگر ہو جائے تو وہ کہیں کہیں جو ہے متضاد چیز مل جاتی ہے، تو اس کو جیسے کہیں کمی بیشی کا فرق آ سکتا ہے، اس کے لیے میں آپ سے پہلے سے معذرت خواہ ہوں، لیکن میں پھر بھی تحقیق کر کے جو چیز مجھ تک پہنچ رہی ہے میں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ جو ہیں وہ اس کو اسی طرح سے اس میں اگر کسی جگہ کوئی کمی ہو گئی ہے یا کوئی اور چیز اگر اس میں آ جاتی ہے تو آپ جو ہے اس کو درگزر فرمائیں گے۔ تو
اس کا جہاں تک اس صورت کے ترجمے کا تعلق ہے تو چونکہ اس کی آیات جو ہیں بہت زیادہ ہیں اور ان کے ترجمے کی طرف اگر میں جاؤں گی تو یہ بہت طویل ہو جائیں گی، تو میری کوشش یہی ہے کہ اس کو مختصراً انداز میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں کہ سورہ فاتر میں جو ہے وہ کون سا پیغام دیا گیا ہے، کون سا میسج ہے، کیا متن ہے، کیا مضمون ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح سے وہ انہوں نے تبلیغ کرتے ہوئے کتنی مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا، کس طرح لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں اچھائی کا راستہ کون سا ہے اور برائی کا راستہ کون سا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں ان کو تسلی بھی دیتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، گھبرائے نہ ہوں، آپ نے اللہ کا پیغام جب ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، اس پر آپ رنجیدہ نہ ہوں، ملول نہ ہوں، تکلیف میں مبتلا اپنے آپ کو نہ کریں، بلکہ ان کو ان کے آپ حال پر چھوڑ دیجئے۔ جو لوگ آپ کے راستے پر چلنا چاہیں گے وہ یقیناً چلیں گے اور اللہ کے راستے پر چل کر وہ آخرت میں اپنی اچھی کریں گے، اور جو لوگ آخرت کے خوف سے ڈریں گے نہیں، جو آخرت اور برائی کے خوف سے اور اللہ کے خوف سے ڈریں گے نہیں اور برائی کی طرف مائل ہو جائیں گے تو ان کا انجام یقیناً برا ہوگا۔ آپ نے اپنا فریضہ پورا کر دیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس آیت میں تسلی دی گئی ہے۔ تو آخر میں آپ لوگوں کے سے رخصت چاہوں گی اور امید کرتی ہوں کہ جو میں نے میسج قبول کیا ہے اس صورت سے وہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا، اور وہی پیغام جو ہے وہ مضمون متن کی شکل میں جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے اس میں جس حد تک بھی میں وضاحت کر سکتی تھی میں نے وضاحت کی ہے، اس کو میں طوالت میں نہیں لے جانا چاہتی۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مختصراً بیان کروں تاکہ جو اہم بات ہے، جو اہم پوائنٹ ہے اس صورت کا وہ آپ تک پہنچ جائے اور اسے آپ سمجھ لیں۔ تو آخر میں جب سے بھی کوئی اجازت دیجیے گا، میں بھی شیروان صاحب کی جو ہوں بہت شکر گزار ہوں کہ ان کے تعاون سے اوشین نیوز پر میں یہ پروگرام پیش کرتی ہوں، اور آج میں یہ پروگرام جو پیش کر رہی ہوں یہ میں نے انہی کے چینل سے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اگر کہیں کوئی کمی یا خامی یا تلفظ کی غلطی یا کسی چیز کا میں کہیں کوئی جو ہے وہ کمی بیشی رہ جائے تو اس کے لیے پہلے سے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ مجھ سے بھی کوئی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔